پنچایت میں ان لوگوں نے بھی مولوی صاحب کو گاؤں کی مسجد سے فارغ کرنے کا حکم دیا تھا، جو شاید عید کی نماز کے لیے بھی کبھی مسجد نہیں گئے تھے۔ مولوی صاحب کا جرم یہ تھا کہ مولوی صاحب ایک بیوہ عورت جس کی جوان بچی تھی اس کے گھر رات کا کھانا پہنچانے گئے تھے۔ میرا نام طلال اکبر ہے، میں ایک عالم دین ہوں۔ میں صبح پنجاب کے علاقہ برے والا کے قریب ایک مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ صبح اور نماز عصر کے بعد بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ میری بیوی نے بھی عالمہ فاضلہ کا کورس کر رکھا تھا۔ وہ گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو ناظرہ قرآن پاک اور بڑی لڑکیوں کو قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھاتی تھی۔ مسجد کے بالکل پڑوس میں ایک بیوہ عورت اپنی جوان بچی کے ساتھ رہتی تھی۔ عورت کا نام فتح بی بی جبکہ اس کی بیٹی کا نام نور زہرا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ایک بار جب فتح بی بی کی بیٹی مسجد کے بغل میں موجود کوٹھی میں صفائی کا کام کرتی تو کوٹھی کے مالک نے اسے جنسی درندگی کا نشانہ بنانا چاہا۔ نور زہرا جیسے تیسے اپنی عزت بچا کر کوٹھی سے بھاگ نکلی تو کوٹھی کے مالک نے اپنی بدنامی کے ڈر سے نور زہرا اور اس کی ماں فتح بی بی پر چوری کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ پولیس کو جب پتہ چلا کہ جس عورت کے خلاف رپورٹ درج ہوئی وہ ایک غریب بیوہ عورت ہے تو پولیس اسی وقت ایکشن لیتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کرنے پہنچی اور وحشی درندوں کی طرح یتیم بچی اور بیوہ عورت پر پل پڑی۔ مجھے پتا تھا پولیس گاؤں کے کسی وڈیرے یا چودھری کا لحاظ تو کرے گی مگر ایک شریف الناس عالم دین کا کبھی لحاظ نہیں کرے گی، مگر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، پولیس کو اپنا طرف دیا اور بیوہ عورت کے بارے میں بات کرنے ہی لگا تھا کہ پولیس والے نے مجھے کہہ دیا، تو جتنا ایماندار ہے سب جانتا ہوں، یہ عورت بس نام کی بیوہ ہے، روز تیرے پاس رات گزارتی ہے، تو نے اسے عدت میں بھی نہیں بخشا تھا۔ ساتھ ہی پولیس والے نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا اور فتح بی بی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ فتح بی بی کی بیٹی روتی روتی ننگے پیر پیدل چل کر ماں کے پیچھے تھانے پہنچی اور ماں کو چھڑوانے کے لیے پولیس والوں کی منتیں زاری کرتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگی، پاؤں پکڑنے لگی، مگر پولیس افسر نے اس کو کوٹھی کے مالک سیٹھ صفدر کے نام لیتے ہوئے انتہائی کمینگی اور معنی خیز انداز میں کہا کہ اگر ماں کی سلامتی چاہتی ہو تو جا سیٹھ صاحب کو راضی کرو۔ زہرا نور پولیس والوں کی بات سن کر روتے روتے گھر واپس آ گئی تو میری بیوی زہرا نور کے پاس پہنچی۔ زہرا نور نے میری بیوی کو ساری بات سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی روتے ہوئے بتایا کہ اگر سیٹھ صفدر اس کی ماں کو پولیس سے چھڑوانے کی ضمانت دے تو وہ سیٹھ صفدر کے ہاتھوں اپنی عزت لوٹوانے کو تیار ہے۔ میری بیوی نے زہرا نور کو تسلی دی اور کوئی قدم اٹھانے سے منع کرتے ہوئے میرے پاس آئی، مجھے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ بیوی کے منہ سے فتح بی بی اور اس کی بیٹی کے حالات سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ اپنی بیوی کے کہنے پر میں نے بڑے مفتی صاحب سے بات کی اور ان کو اس بات کا حلف دیا کہ فتح بی بی بے قصور ہے، تو مفتی صاحب نے کوشش کر کے فتح بی بی پر سے مقدمہ خارج کروا دیا۔ یوں الحمدللہ میری کوششوں سے امت مسلمہ کی ایک بیٹی ایک درندے کی حوث کا نشانہ بننے سے بچ گئی۔ فتح بی بی بری ہو گئی مگر سیٹھ صفدر بی بی اور اس کی بیٹی کو چھوڑ کر میرے مخالف ہو گیا۔ میں نے فتح بی بی اور اس کی بیٹی کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو روز محلے کا کوئی نہ کوئی گھر کھانا دیتا ہے، ہم وہ کھانا آپ کو بھجوا دیا کریں گے، آپ لوگ گھر میں رہیں۔ فتح بی بی میری اس بات سے متفق تو ہو گئیں مگر پھر بھی دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تو رہی، تو میں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو مقبول تنہا پر مسجد اور مدرسہ کی صفائی کی ذمہ داری دے دی۔ ان دونوں ماں بیٹیوں نے خوشی خوشی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایک بار محلے میں جس گھر کے ذمہ آج رات کا کھانا تھا اس گھر سے کھانا لیٹ ہو گیا، عشاء کی نماز کے بعد ملا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کھانا فتح بی بی اور اس کی بیٹی کو دے آؤ، مگر میری بیوی نے تھکے ہونے کی وجہ سے مجھ سے معذرت کر لی تو میں خود کھانا دینے فتح بی بی کے گھر چلا گیا۔ جب کھانا دے کر نکل رہا تھا تو سیٹھ صفدر نے مجھے دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ میرے فتح بی بی اور اس کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات اتنی بڑی کہ معاملہ پنچایت تک جا پہنچا۔ سیٹھ صفدر چونکہ ایک پیسے والی پارٹی تھی لہٰذا پنچایت میں سب لوگ اس کی مرضی کے تھے۔ پنچایت میں موجود لوگوں میں سے سوا 3 بندوں کے اور کوئی بھی نمازی نہیں تھا، یہاں تک کہ اکثر تو عید پر بھی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، مگر ان 3 نمازی لوگوں کو نکال کر باقی سب نے مل کر مجھے بد کردار اور زانی قرار دیتے ہوئے مسجد کی امامت سے فارغ کرنے کے علاوہ
گاؤں سے نکالنے کی بھی رائے دی، اور اکثریت رائے سے پنچایت نے مجھے مسجد اور گاؤں سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر کاہنہ شہر میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں میں نے صبح کے وقت کپڑے کی دکان پر کام شروع کر دیا، جبکہ شام وقت میں اور میری بیوی بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے وقت گزرتا رہا۔ مجھے کپڑے کی سمجھ آتی گئی تو میں نے کپڑا خرید کر موٹر سائیکل پر پھیری کر کے مناسب منافع کے ساتھ کپڑا بیچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ میں نے کپڑے کی دکان ڈال لی اور پھر کپڑے کی ایک پوری مارکیٹ بنا ڈالی جس میں ہر کوالٹی اور ہر برانڈ کا کپڑا ملتا ہے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی میں ہر مہینے مناسب خرچہ فتح بی بی اور اس کی بیٹی کے لیے مناسب رقم بھیجتا رہا۔ جو میرا کاروبار بڑھتا گیا، میں فتح بی بی اور اس کی بیٹی کا ماہانہ خرچہ بھی بڑھاتا گیا۔ میرے 3 بچے ہیں، میری لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا میں کپڑے کی مارکیٹس ہیں، مگر میں پھر بھی روز شام کو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر محلے کے بچوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، ترجمہ و تفسیر پڑھاتا اور سمجھاتا ہوں۔ کچھ سال قبل فتح بی بی نے مجھ سے بیٹی کے جہیز کے لیے کہا تو میں نے گھر میں موجود 2.5 لاکھ روپے اٹھا کر فتح بی بی کو پہنچا دیا اور جلد ہی مزید رقم دینے کا وعدہ بھی کیا۔ فتح بی بی سیدھی سادھی بولی باری عورت تھی۔ سیٹھ صفدر کے چوکیدار نے سستا جہیز خرید کر دینے کے نام پر فتح بی بی سے سارے پیسے ہتھیار لیے۔ جب فتح بی بی کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا تھا۔ جب گاؤں والوں کو ان کی موت کی خبر ہوئی اور ان کی موت کی خبر چلتی چلتی سیٹھ صفدر کے پاس پہنچی تو اس نے بتایا مولوی اطلال اکبر کے ساتھ فتح بی بی کی بیٹی زہرا نور کے ناجائز تعلقات تھے اور زہرا نور مولوی طلال اکبر کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب یہ بات فتح بی بی کو پتہ چلی تو اس میں گاؤں والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی، اس نے اپنی بیٹی کو مار کر خودکشی کر لی۔ اتنے بڑے الزام کے بعد سیٹھ صفدر نے جھوٹ موٹ 2-3 عالم دین کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کہا اس حالت میں ان کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ 24 گھنٹے ان کی لاشیں گھر میں پڑی رہیں۔ آخر کسی نیک دل آدمی نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے لاشوں کو طویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ جس دن پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی اسی دن میں مزید 2.5 لاکھ روپے لے کر فتح بی بی کو دینے اس کے گھر پہنچا تو گاؤں والوں کی زبانی مجھے ساری واردات کا علم ہوا۔ میں نے اپنے کاروباری تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے خود فتح بی بی اور اس کی بیٹی کا وارث لکھوایا، ان کا پوسٹ مارٹم کروا کر لاشیں طویل میں لیں اور ان کو اپنے گھر لے آیا۔ یہاں فتح بی بی کے جنازے کا اعلان میری بہن کے نام سے ہوا اور کسی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ جنازے کے بعد پولیس کی مدد سے میں لاشوں کے ساتھ فتح بی بی کے گاؤں مقامی قبرستان پہنچا اور وہاں ہی زہرا نور کے والد صاحب کے پہلو میں قبریں کھود کر دونوں ماں بیٹی کو وہاں دفن کر دیا۔ میں نے کچھ عرصہ قبل فیصل آباد میں ایک ٹیکسٹائل مل بھی خرید لی اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح بی بی کے ساتھ کی گئی نیکی کے بدلے میں پہنچایا ہے، جبکہ سیٹھ صفدر کو اس کی اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ گلیوں میں بھیک مانگتا ہو کچھ دن پہلے مجھے ملا تھا تو میں اسے بھی ساتھ لے آیا اور اپنی مل کا سیکورٹی انچارج بنایا۔ بوڑھے ضعیف سیٹھ صفدر کو میں نے بہترین انداز میں رکھا ہوا ہے، پروٹوکول والی ملازمت دے رکھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی فتح بی بی، اس کی بیٹی اور مجھ پر لگائے گئے الزامات کی وجہ سے سیٹھ صفدر کے سامنے جانے یا اس سے بات کرنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ اردو ہندی سٹوری کے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔